میں نے کمنٹ میں بہن اور بھائی کی سٹوری پن کی ہے، پہلے وہ پڑھیں۔ عمران فرحت: نظر میں تب آئے گا جب کوئی حرکت کرے گا، اس پر نظر دور سے ہی رکھنی ہے، زیادہ قریب جاؤ گے تو پکڑے جاؤ گے۔ اپنے ساتھ 10 سے 15 لوگ لے جاؤ، صحیح موقع دیکھ کر اسے اٹھا کر سیدھا اپنے اڈے پر لے آنا، اور ہوشیار رہنا، ہر پل کی خبر دیتے رہنا، اور یاد رہے اگر کوئی گڑبڑ ہوئی تو اپنے تک ہی رکھنا، مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش مت کرنا۔ ایک آدمی تم لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہے گا۔ اب جاؤ تم، اور یہ پیسے لیتے جاؤ، جتنی بھی ضرورت ہو اور لے لینا۔ عمران فرحت نے نوٹوں کی 2 گٹھیاں اپنے آدمی کے سامنے پھینکتے ہوئے کہا۔ ہزار کے نیلے نوٹوں کی گٹھیاں دیکھ کر آدمی خوش ہو گیا اور جلدی سے نوٹ اٹھا کر خوش ہوتا ہوا آداب بجا لاتے ہوئے باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی عمران فرحت روبینہ خان کے بارے میں سوچتا ہوا۔ عمران فرحت جب سے وردی میں دیکھا ہے تب سے بے پردہ دیکھنے کو دل تڑپ رہا ہے۔ اب تو مجھے اپنی بنا کر ہی رہوں گا۔ بہت لڑکیاں ملی ہیں زندگی میں، پر پہلی بار ایسی پولیس والی ملی ہے۔ کیا بات ہے، تم کچھ پریشان لگ رہی ہو؟ روبینہ خان کو ٹینشن میں دیکھ کر ثمینہ نے اس سے سوال کیا۔ روبینہ خان اس وقت ثمینہ کے گھر آئی تھی۔ اسے مایوسی تھی اس بات سے کہ مینیجر سے وہ کچھ پتہ نہ کر پائی۔ اب اس کیس کی ساری امیدیں تقریباً ختم ہو چکی تھیں۔ روبینہ آج ہسپتال میں ایڈمٹ پولیس والوں سے مل کر آئی تھی، اور مینیجر کی ڈیڈ باڈی اس کی فیملی کو دی گئی تھی۔ روبینہ اس لیے یہاں آئی تھی کہ وہ شیرو سے مل کر اس بارے میں بتا سکے، مگر شیرو آج آیا ہی نہیں تھا یہاں۔ روبینہ خان: کیا بتاؤں یار، اس مینیجر کو اتنی مشکل سے پکڑا تھا، مگر راستے میں ہی ایک ایکسیڈنٹ میں وہ مارا گیا۔ اب سمجھ نہیں آ رہا آگے کیا کروں۔ اب اور کوئی امید بھی نہیں ہے۔ ثمینہ: ایک بات کہوں، مانے گی؟ تو نہ اس کیس کو یہیں روک دے۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا تم اس سے نہ الجھو، وہ بڑے ہی خطرناک ہیں۔ تو اس کیس کو یہیں بند کر دے، اور شیرو سے بھی کہہ دے کہ بس یہیں تک تھا جو بھی تھا، ورنہ وہ بھی اس بارے میں سوچتا رہے گا، اور اگر کہیں وہ خود کچھ کرنے کے لیے آگے بڑھا تو کہیں اس پر کوئی مصیبت نہ آ جائے۔ میں نہیں چاہتی سکندر خان کی پرچھائی بھی شیرو پر پڑے۔ روبینہ خان: یہ تو کیسی باتیں کر رہی ہے؟ میں نے شیرو سے وعدہ کیا تھا کہ میں مہوش کو انصاف ضرور لے کر دوں گی۔ اب تو یہ کہہ رہی ہے کہ میں کیس بند کر دوں اور اس معصوم لڑکی کو انصاف نہ دلاؤں۔ پتہ نہیں کیا کیا ہوگا اس معصوم کے ساتھ ان درندوں نے۔ ایسے کیسے میں یہ کیس بند کر دوں؟ میرا ضمیر اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ ثمینہ: دیکھ، تو سمجھ کیوں نہیں رہی؟ تم اور شیرو میری زندگی کا سب سے ضروری حصہ ہو، اور میں نہیں چاہتی تم دونوں میں سے کسی کو بھی کچھ ہو۔ روبینہ خان: مجھے کیا ہوگا؟ جانتی ہے نا، میں خود پولیس کی اتنی بڑی آفیسر ہوں، مجھے کوئی ہاتھ لگانے سے
پہلے بھی 100 بار سوچے گا۔ اور میرا تو پروفیشن ہی ایسا ہے، ایسے کئی لوگ ملتے ہیں۔ اگر میں ایسے ڈرتی رہی تو انصاف کی حفاظت کیسے کروں گی؟ تجھے شیرو کی فکر ہے نا، میں اسے ان سب معاملات سے باہر ہی رکھوں گی۔ ویسے ہے کہاں وہ آج؟ میں تو اسی سے بات کرنے آئی تھی ثمینہ، پتہ نہیں آج وہ کالج سے بھی نکل گیا تھا۔ آج ہفتے کا دن ہے تو شاید گاؤں چلا گیا ہوگا۔ ویسے اچھا ہی ہوا جو وہ نہیں ہے، ورنہ یہ سب سن کر پتہ نہیں وہ کیا کرتا۔ اب اتنا کرنا کہ خود اس سے کوئی بات نہ کرنا اس بارے میں، تو بات گھما دینا، اور اگر کوئی بات وہ پوچھے بھی، روبینہ اچھا ٹھیک ہے بابا، تجھے اس کی بہت فکر ہے، مگر یقین مان وہ آسانی سے کسی کے آگے جھکنے والا نہیں ہے۔ جھلکیاں تو دیکھ ہی چکی ہے، اور میں بھی۔ ایک بات تو بتا، تم اس کے ساتھ ہفتے میں کتنے دن پیار کرتی ہو؟ روبینہ خان کے اچانک اس طرح کے سوال سے ثمینہ ایک دم شرما گئی، روبینہ کو مارنے لگی۔ ثمینہ، شرم نہیں آتی تجھے؟ روبینہ خان مار کیوں رہی ہے؟ اس میں شرم کیسی؟ میں نے کون سی غلط بات پوچھ لی؟ اب اتنا تو میں جاننے کا حق تو رکھتی ہوں نا، آخر بیسٹ فرینڈ ہوں تمہاری۔ ویسے ایک بات تو ہے، تو بہت لکی ہے جو تجھے شیرو جیسا ساتھی مل گیا۔ تجھے حق بھی تھا، اور ایک میں ہوں، لگتا ہے اکیلے رہنے کی سزا دی جا رہی ہے۔ ثمینہ ایسا کیوں کہتی ہے؟ دیکھنا تجھے بھی کوئی نہ کوئی ضرور ملے گا۔ روبینہ خان، نہیں یار، اب تو دل ہی نہیں کرتا ایسا کچھ کرنے کا۔ ویسے بھی دنیا میں ہر انسان اپنے آپ میں اکیلا ہوتا ہے۔ اگر ایک جیسے 2 انسان ہوتے تو میں شیرو کے دوسرے روپ کے ساتھ زندگی سیٹل کر لیتی۔ ثمینہ نے روبینہ کی آنکھوں میں سچائی کو دیکھ لیا تھا، چاہے وہ چہرے پر ہنسی مذاق کے اثرات لیے ہوئے تھی، مگر وہ اس کی پکی سہیلی تھی۔ ثمینہ، تو جانتی ہے نا کہ ہم کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ یہ دنیا اس بات کو کبھی قبول نہیں کرے گی، مگر شیرو بھی کہتا ہے کہ چاہے وہ مجھ سے شادی نہ بھی کرے، وہ مجھے اپنے ساتھ رکھے گا، اور اگر تم چاہو تو تم بھی ہمارے ساتھ رہ سکتی ہو۔ شیرو کی کوئی اور کاپی نہیں ہوگی دنیا میں، مگر اگر تم اسے اتنا پسند کرتی ہو تو تم بھی اس کے ساتھ۔ ثمینہ کی بات سن کر روبینہ کے چہرے سے ساری مسکان ایک پل میں غائب ہو گئی۔ وہ تو ثمینہ کو سکندر خان کی وجہ سے سیریس ہوتے دیکھ کر اس کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے ایسے مذاق کر رہی تھی، مگر ابھی جو ثمینہ نے کہا تھا اس بات سے روبینہ اندر تک ہل گئی تھی۔ وہ یہی تو چاہتی تھی، مگر وہ ثمینہ کا دل نہ ٹوٹے اس لیے اپنے ارمان دبا رہی تھی۔ روبینہ خان، یہ تو کیا کہہ رہی ہے؟ ثمینہ، وہی جو تو سن رہی ہے۔ دیکھ، یہ سچ ہے کہ میں شیرو کو دل و جان سے چاہتی ہوں، پر تم بھی میرے لیے کچھ کم نہیں ہو۔ میں جانتی ہوں تیرے دل میں بھی شیرو کے لیے فیلنگز ہیں، اور ویسے بھی شیرو کل کو کسی نہ کسی سے شادی تو کرے گا ہی، تو اس کے اوپر میرے اکیلے کا حق تو نہیں ہوگا نا؟
تو پھر میں اس کا پیار کیا اپنی بہن کے ساتھ نہیں بانٹ سکتی؟ ثمینہ کا دل سچ میں بہت بڑا تھا اور روبینہ یہ بات اچھے طریقے سے جانتی تھی، مگر جو کچھ ابھی ثمینہ نے کہا تھا وہ سن کر تو روبینہ کا دل بھر آیا تھا۔ اس نے ثمینہ کو کس کر اپنے گلے سے لگا لیا۔ روبینہ کی آنکھوں سے اپنے آپ آنسو بہہ نکلے۔ روبینہ خان، تو سچ میں بہت اچھی ہے، تو میری دوست نہیں، میری سگی بہن سے بھی بڑھ کر ہے، میرے دل کی تجھے ساری خبر ہے۔ ثمینہ بہن بولتی ہے نا مجھے، پھر مجھے خبر نہیں ہوگی تو کس کو ہوگی؟ اچھا یہ بات شیرو کو مت بتانا اور اسے مجبور بھی مت کرنا، وہ بہت اچھا ہے، دیکھ لینا، وہ تمہیں بھی پیار دے گا، مگر پیار سے ہی۔ روبینہ خان، اس بدھو انسان کو تو میں ڈنڈے سے سیدھا کروں گی، رک ذرا ابھی اسے فون لگاتی ہوں۔ ہے کہاں وہ؟ کم سے کم بتا کر تو جاتا۔ نہیں، میں نے کہا نا، اس کے ساتھ پیار سے پیش آ، تبھی وہ تجھے پیار کرے گا، اگر ایسے بات کرے گی تو برا مان جائے گا۔ روبینہ خان، ارے میری بھولی بیگم، تو ابھی نہیں جانتی اپنے مجنوں کو، اس کے کئی رنگ ہیں، میں اسے دیکھ چکی ہوں، رک تو ابھی۔ اتنا کہہ کر روبینہ نے شیرو کو فون لگایا، مگر اس نے فون نہیں اٹھایا۔ ثمینہ، رہنے دینا، بائک چلا رہا ہوگا۔ روبینہ خان، ریلیکس میڈم، فون ہی تو کر رہی ہوں، کوئی گولی تھوڑی چلا رہی ہوں، تب تک تم اپنے ہاتھوں کی بہترین سی چائے پلاؤ مجھے۔ ثمینہ اٹھ کر کچن میں چلی گئی اور روبینہ پھر سے شیرو کو فون کرنے لگی۔ اس بار شیرو نے فون اٹھا لیا اور اس نے بتایا کہ وہ گاؤں جا رہا ہے۔ روبینہ نے اس سے واپس آنے کا پوچھا تو اس نے منڈے کا بولا۔ روبینہ نے کچھ سوچ کر اسے پیر کی شام ملنے کو کہہ دیا۔ آ گیا تو؟ شکر ہے آج ٹھیک ٹائم سے آ گئے ہو، اندھیرا ہونے سے پہلے۔ چل بیٹھ، میں تیرے لیے دودھ لاتی ہوں۔ گھر پہنچتے ہی نائلہ مامی سے ملا تو انہوں نے مجھے گلے سے لگا کر پیار دیا اور بٹھا دیا۔ شیرو، مامی سرور ماما کہاں ہیں؟ نائلہ مامی ٹھیک ہیں، ابھی آتے ہوں گے، تو آرام سے بیٹھ۔ اتنا کہہ کر نائلہ مامی کچن میں چلی گئیں تو ماہرہ مامی شہزاد کو گود میں اٹھائے چلے آئیں۔ آتے ہی انہوں نے مجھے چوم لیا اور شہزاد کو میری گود میں دیتے ہوئے مجھے ایک سائیڈ سے باہوں میں بھر لیا۔ شیرو، ارے چھوڑیں، کوئی دیکھ لے گا، کیا کر رہی ہیں آپ؟ ماہرہ مامی، کوئی نہیں دیکھے گا، کون ہے گھر میں جو دیکھے گا؟ دونوں باجیاں تو ویسے بھی سب جانتی ہیں، تو ان سے کیسا ڈر؟ ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے یہاں۔ شیرو، آج کیا بات ہے، اتنا پیار کس لیے؟ ماہرہ مامی، بہت دنوں سے تمہیں میں نے صحیح سے ٹائم نہیں دیا نا، سوچا آج ساری کسر نکال دوں۔ شیرو، کسر نکالنی ہے؟ سوچ لیجئے، اگر میں نے کچھ کر دیا تو؟ ماہرہ مامی، جو مرضی کر لو، میں منع نہیں کرنے والی، میں خود اندر سے تڑپ رہی ہوں۔ شیرو، بس روکیں خود کو، ورنہ رکنا مشکل ہو جائے گا، پتہ ہے نا ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے، 5 مہینے کم سے کم۔ ماہرہ مامی آگ لگے
ان ڈاکٹروں کو میں کیسے اپنے آپ کو سمجھا رہی ہوں یہ میں جانتی ہوں۔ میرا بس چلے تو ابھی یہیں پر چل چھوڑ سب۔ اچھا یہ بتا، اب شمائلہ رخسانہ باجی کے ساتھ سب ٹھیک ہے نا؟ شیرو: جی، میں گیا تھا ان کے گھر، اب سب ٹھیک ہے۔ کیا ٹھیک ہے؟ کس بارے میں بات ہو رہی ہے؟ نائلہ مامی نے اندر سے آتے ہوئے سوال کیا۔ ماہرہ مامی: کچھ نہیں، میں وہ نکہت بازی کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ نائلہ مامی: ان دونوں کو بھی ساتھ لے آتا، دونوں ماں بیٹی اکیلے پتہ نہیں کیسے رہ لیتی ہیں۔ یہاں تو ایک تو نہیں ہوتا گھر میں تو سارا گھر ہی سونا سونا لگتا ہے۔ ماہرہ مامی: سچ کہا باجی، بیچاری نکہت نے ساری زندگی اکیلے گزار دی۔ کبھی کبھی تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے اس کی حالت پر۔ وہ اکیلے ہی مہرین کو کیسے سنبھال رہی ہے۔ ماں اور باپ دونوں کا فرض نبھا رہی ہے۔ جب انہوں نے شیرو کو پھر سے اپنا لیا تھا تو مجھے سب سے زیادہ خوشی ہوئی تھی۔ کم سے کم شیرو تو ہے نا جن کو وہ اپنے ساتھ رکھ لیتی ہیں، ورنہ ہمارے اتنا کہنے کے بعد بھی وہ کبھی ہمارے ساتھ رہنے نہیں آئیں، اکیلے ہی ساری زندگی وہاں گزار دی۔ نائلہ مامی: سچ کہہ رہی ہو، بہت دکھ دیے ہیں اس بیچاری نے۔ بیٹا، ہو سکے تو اسے کبھی دکھ مت دینا، وہ تمہیں بہت پیار کرتی ہے، ایک تو اور دوسری مہرین، بس تم دونوں ہی اس کی زندگی ہو۔ شیرو: میں کبھی ان کو دکھ نہیں دوں گا مامی، آپ بھروسہ رکھیں۔ نائلہ مامی: میں بھی کن باتوں میں لگ گئی، تو یہ دودھ پی، میں رات کے لیے کھانا تیار کرتی ہوں۔ بتا کیا کھائے گا رات کو؟ شیرو: آپ جو بھی بنا دیں سب اچھا ہے میرے لیے۔ میری بات سن کر نائلہ مامی مسکرائیں اور میرے سر کو سہلا کر باہر نکل گئیں۔ میں نکہت خالہ کے بارے میں سوچنے لگا۔ آنے سے پہلے خالہ کا جو چہرہ میں نے دیکھا تھا وہ مجھے کھٹک رہا تھا۔ تبھی مجھے یاد آیا کہ میں نے مہرین کو فون نہیں کیا۔ میں نے جلدی سے فون نکالا اور مہرین کو کال لگا دی۔ کچھ دیر میں نے مہرین سے بات کی اور ماہرہ مامی کو فون پکڑا کر دیبا مامی کے پاس چلا گیا۔ مجھے دیکھ کر وہ خوش ہو گئیں اور اٹھ کر بیٹھتے ہوئے مجھ سے گلے ملیں۔ انہوں نے بتایا اب ان کا ٹائم آ چکا ہے اور کسی بھی دن اب وہ ماں بننے والی ہیں۔ خیر ایسے ہی کچھ دیر میں ان کے ساتھ باتیں کیں اور پھر سرور ماما، دلدار ماما اور بختیار ماما بھی واپس آ گئے۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ نائلہ مامی کو میں نے سیڑھیاں چڑھنے سے منع کر دیا تھا، اس لیے آج میں کمرے میں اکیلا سو رہا تھا۔ کچھ دیر میں نے ریما سے بات کی، وہ بہت خوش لگ رہی تھی مگر اسے تکلیف بھی تھی۔ میں نے ثمینہ میڈم سے بات کی اور انہیں سوری کہا۔ رات کو میں آرام سے سویا، میں دیر تک سوتا رہا، بڑے دنوں بعد ایسی نیند آئی تھی۔ صبح میری آنکھ کسی کے ہلانے سے کھلی۔ میری آنکھ کھلنے سے پہلے ہی ایک دل سی خوشبو میری سانسوں میں گھلنا شروع ہو گئی اور ایک نازک سا احساس کسی لڑکی کا مجھے ہو رہا تھا۔ میری آنکھیں کھلیں تو سامنے وہی چہرہ تھا جو مجھے سب سے زیادہ پیار کرتا تھا۔ اب اٹھ بھی جاؤ، کب تک سوتے رہو گے؟ روز تو جلدی اٹھ جاتے ہو، آج میں آئی ہوں تو ابھی تک ایسے گھوڑے بیچ کر
سو رہے ہو